علماء اکرام مشائخ اعظام کا مشکور ہوں کہ پاکستان کے اندر جس طرح سے یکجہتی کے ساتھ ہم نے سارے معاملات کو دیکھا ہے تو وہ میرا کانفیڈنس بحال ہو جاتا ہے اس بات کے اوپر کہ اچھے کاموں کی بنیاد جو ہے وہ ممبر اور محراب سے نکلے گی اور نکل رہی ہے، جس کے اندر علماء اکرام اور مشائخ اعظام کا مکمل تعاون رہا ہے۔ تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اگر کووڈ اور کورونا کا مقابلہ ہوا ہے تو اس کے اندر اللہ کا شکر سب سے پہلے، اس کے بعد آپ لوگوں کا تعاون اس کے اندر رہا، میڈیا کا تعاون رہا، اور حکومت کی NCOC کے ذریعے ایک اچھی پالیسی آئی ہے تاکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوسرے ممالک کے مقابلے میں پاکستان نے کافی کامیابی حاصل کی، اور یہ بغیر آپ لوگوں کے تعاون کے ممکن نہیں تھا۔ میرا ایمان ہے، میرا دل کہتا ہے کہ جس طرح سے آپ کا اثر رسوخ ہے قوم کے اندر، اس سے پورا آپ نے اس کو استعمال کرتے ہوئے ایک نیکی کا کام کیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بات کا علماء اکرام اور مشائخ اعظام نے اس بات کا اہتمام کیا ہے 1400 سال سے۔ اچھی نصیحت، قرآن کا پیغام، اللہ کا پیغام، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کا، تو اگر اسلام جس انداز سے بھی باقی ہے تو یہ مسلسل مسجد اور ممبر اور محراب سے یہ پیغام آیا ہے۔ کبھی کبھی کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ آپ کا مساجد پر کیوں فوکس ہے، آپ کا امام بارگاہوں پر کیوں فوکس ہے، بازار کے اندر تو یہ ہو رہا ہے۔ مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ منطق کہ بازار میں کیا ہو رہا ہے یہ ہمیں سوٹ نہیں کرتی، اس وجہ سے کہ نیکی کی نصیحت تو اس بات پر منحصر نہیں ہے کہ دیکھو معاشرے میں کیا ہو رہا ہے تو ہمارے اوپر بھی یہ اس بات کو کمپلشن نہ کیا جائے۔ تو لہٰذا آپ کا جو کام ہے وہ تو ہے ہی ہے کہ نصیحت کرنا اور معاشرے کے اندر اچھی بات کو پھیلانا۔ ایک بات کا یہاں ذکر ہوا اور میں سمجھتا ہوں کہ کچھ غلط فہمی سی بن گئی، اور وہ یہ ہے کہ سرکاری خطبات کسی کمپلشن کے ساتھ اسلامک نظریاتی کونسل سے نکلیں گے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ 2 سال پہلے میں نے درخواست کی تھی اسلامی نظریاتی کونسل سے کہ کچھ چیزیں، کچھ ضروریات ہیں قوم کی، اچھی آپ کے ممبر و محراب سے خطبات کے اندر اچھی نصیحتیں جاتی ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جھوٹ، سچ، درگزر، بے ایمانی، پانی کی کفایت، پیڑوں کے اعتبار سے تو یہ ہمیشہ جاتی ہیں۔ کچھ چیزیں ملک کی ضرورت بن جاتی ہیں۔ کورونا بذات خود وہ ضرورت ہے جس کی وجہ سے ہم آپ کے پاس آئے اور آپ سے درخواست کی کہ اس کو مسجد اور امام بارگاہوں سے اس بات کا پرچار کیا جائے۔ تو یہ میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اسی انداز سے صحت کی ضرورت جیسے کورونا میں آئی اور بہت ساری چیزوں میں قرآنی احکامات کے اعتبار سے، مثال کے طور پر پاکستان کے اندر سٹنٹنگ ہے، اس کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں اور منسٹری آف ہیلتھ بھی یہ سمجھتی ہے کہ اگر جو قرآن کے احکامات ہیں، اللہ کے احکامات ہیں کہ ماں چھاتی کا دودھ پلائے، جو پاکستان کے اندر اس انداز سے نہیں ہو رہا جس طرح سے اللہ کا حکم ہے، تو یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کا ہم پرچار کریں، تو اللہ کا حکم ہے۔ اسی اعتبار سے اگر مجھے اور آپ کو یہ خیال ہے کہ وراثت کے اندر پاکستان کے بہت ساری جگہوں پر قرآن کا جو حکم ہے، اللہ کا جو حکم ہے، اس کی پابندی نہیں ہو رہی، تو بھی یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اس حوالے سے ہم نے ان سے گزارش یہ کی تھی کہ 52 خطبات کے لیے کوئی کتابچہ بنا دیں جس کے اندر پیش امام کی مدد ہو۔ کوئی کمپلشن نہیں ہے، صرف ایک بکلیٹ کے طور پر جہاں اچھے کام اور ہو رہے ہیں تو ہر پیش امام کے ہاتھ میں موضوع چننے کے اعتبار سے اس کے لیے ایک آسانی پیدا ہوگی۔ تو حکومت کا یہ قطعاً ارادہ نہیں ہے کہ اس کو کمپلسری کیا جائے۔ یہ آج کے دن کے اندر جو ساری باتیں آپ سب لوگوں نے کی اس کے اعتبار سے میں نے گزارش کی تھی کہ کچھ نکات کے اندر ہم تبدیلی بھی کرتے رہیں گے، جو لکھتے رہیں گے، اور پھر یہاں پر اس کا ذکر بھی ہو جائے۔ تو میں ان کو پڑھ دیتا ہوں۔ ایک مشترک سا ایک اعلامیہ ہے، اس اہم ترین نشست کے اعتبار سے قوم کو جو پیغام جانا ہے ان کے نکات میں پڑھ رہا ہوں جو آپ لوگوں سے حاصل ہوئے۔ نمبر 1، عوام الناس کی جان اور صحت کی حفاظت مقاصد دین اور شریعت میں سے ایک مقصد ہے۔ پہلا نکتہ تو یہ ہے جو اس کی بنیاد رکھتا ہے۔ نمبر 2، کورونا ایک وبائی مرض ہے جس کی روک تھام اور علاج معالجے کا اہتمام کرنا صرف شریعت کا تقاضا ہی نہیں بلکہ حکم ہے۔
नंबर 3, कोरोना वबा से लाखों लुक़्मा अजल बन चुके हैं। सेहत के माहिरीन भी इसकी मुस्तकिल रोकथाम के लिए वैक्सीन लगवाने पर ज़ोर दे रहे हैं। उलमा व मशाइख भी सेहत के माहिरीन की राय को अहमियत देते हैं। नंबर 4 ये कि कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल की तरगीब उलमा इकराम और मशाइख इज़ाम के फ़राइज़ मनसबी में से है। कोरोना वैक्सीन 5, कोरोना वैक्सीन को जिस कदर ज़्यादा लगवाने का अहतमाम किया जाएगा, इस वबा की रोकथाम मौसर होगी और माशरती व माशी उमूर बिलखुसूस सनतों और कारखानों और मज़दूर का काम बतरीक़ एहसन जारी रहेगा। नंबर 6, पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना की रोकथाम के लिए जो वैक्सीन रजिस्टर की गई हैं, इनके अज्जाए तरकीबी पर उलमा मशाइख ने इत्मीनान का इजहार किया। और नंबर 7 ये कि वैक्सीन लगवाने पर अवाम उन्नास को तरगीब दिलाने के लिए उलमा व मशाइख मसाजिद, इमाम बारगाहों, खानकाहों और मदारिस से मौसर और मस्बत आवाज़ बुलंद करेंगे। और आखिरी रुकता ये मैंने अपनी तरफ से लिख दिया था और मैं समझता हूँ आप भी इत्तेफाक करेंगे कि उलमा कराम व मशाइख इज़ाम ने पहले भी वैक्सीन लगवाने की तलक़ीन की है, ख़ुद भी वैक्सीन लगवाई है और उलमा इकराम मिंबर व महराब से इस जुमे को 4 जून को भी वैक्सीन लगवाने की खुसूसी तलक़ीन करेंगे और ऐलानात का ये सिलसिला आइंदा खुतबात में भी जारी रखेंगे। तो मैं आप सब लोगों का मशकूर हूँ कि पाकिस्तान ने जो कामयाबी अल्लाह की मदद से हासिल की है उसमें आपका बहुत बड़ा रोल है और जो सवाब, जितनी जानें बची होंगी, जो सवाब है उन सारे अच्छी नसीहतों का, वो सवाब के अंदर अल्लाह ताला आपको आपकी मग़फ़रत का एहतमाम करेगा। और ये कोशिशें हमारी मिलजुल कर जारी रहेंगी इंशाअल्लाह कि हर मामले के अंदर आपसे मशवरा करके कौम को मस्बत तरफ, कौम की तरबियत हो और एक मस्बत डायरेक्शन में एक की तरफ हम अपनी जुस्तजू, मेहनत और अपनी तकारीर को जारी रखेंगे। तो बहुत शुक्रिया।